موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحکمت فی الاقوال والافعال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ اسی نے کتاب اتاری ہے، اسی نے قرآن اتارا ہے، اسی نے وحی بھیجی علی عبدہ ورسولہ، اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین، جن پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں قیامت تک. ووصف نفسه بالعزت التي لا ترام، اور اپنے صفات میں سے صفت عزیز کا ذکر کیا کہ وہ غالب ہیں، زبردست ہیں، جن کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. والحکمت بالاقوال والافعال، اور ساتھ اپنی صفت حکمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے تمام اقوال افعال سب چیزیں جو ہیں وہ حکمت کے مطابق ہیں، چونکہ وہ حکیم ہیں، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. ثم قال تبارک وتعالی ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ہم نے ٹھیک بنایا ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں، یعنی لا علی وجہ العبث والباطل، یہ بالکل کوئی کھیل نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی باطل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے صحیح اندازے سے بنایا. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. اور جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ نے ایک مدت معلوم تک بنایا ہے، جس کو اللہ جانتے ہیں کہ جب وہ مدت پوری ہوگی تو پھر یہ سارا نظام عالم جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. یہ زمینیں بدل جائیں گی، یہ آسمان بدل جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد
الواحد القہار، لیکن اس وقت کا علم اللہ تعالی کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، اور اس مدت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لکل اجر کتاب۔ اور جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ پہنچے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو کوئی ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ اسی طرح فرمایا ان اجل اللہ لات، اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت معین کیا ہے اس نے ہر حال میں آنا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور اللہ نے فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے یہ اعراض کرتے ہیں، ان کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن یہ غور ہی نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ الہون اما یراد بہم، یہ اپنے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقد انزل اللہ تعالی الیہم کتابا وارسل الیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف کتاب بھیجی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا، وہم معرضون عن ذلک، اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ وسیعلمون غب ذلک، اللہ فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جان لیں گے کہ ان کی غفلت کی پھر کیا سزا ملتی ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی قل لهؤلاء المشرکین العابدین مع اللہ غیرہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو شریک کرتے ہیں، غیروں کو الہہ سمجھتے ہیں، غیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ذرا آپ ان سے بات فرمائیں۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ای ارشدونی المکان اے ارشدوا الى المکان الذی یستقل یملکون من کتمیر، اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیں کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے، جن کو تم نے الہ بنایا ہے، یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے خود بھی کوئی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا ہے اپنے لیے یا تمہارے لیے، کوئی ذرے کے برابر۔ ان الملک والتصرف کلہ الا للہ عز وجل، تمام ملک، تمام ملک اور تمام تصرف جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس ملک کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہیں دے دیں، جس سے چاہیں چھین لیں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلت دیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ نے فرمایا جن کو اللہ کے سوا تم چھوڑ کے پکارتے ہو ان کے پاس تو ایک چھلکے کے برابر بھی کوئی تصرف نہیں کہ وہ کسی کو دے سکیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مفسر تفسیر فرماتے ہیں ان الملک والتصرف کلہ الا للہ عز وجل، یہ ملک بھی اسی کا ہے، ملک بھی اسی کا ہے، تصرف بھی اسی کا ہے، تدبیر بھی اسی کی ہے۔ وکیف تعبدون معه غیرہ وتشرکون بہ، پھر تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کیوں عبادت میں ملاتے ہو۔ من ارشدکم الی ھذا، تمہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا رستہ کس نے دکھایا ہے؟ من دعاکم الیہ، کس نے تمہیں پکارا؟ اہو امرکم بہ ام هو شیء اقترحتموہ من عند انفسکم، کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری بھی اور ان کی بھی عبادت کرو، یا تم نے اپنے نفسوں سے خود گھڑ رکھا ہے؟ ولہذا قال تعالی ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل عقلی ہے، کوئی دلیل نقلی ہے، کوئی حوالہ ہے تو پیش کرو۔ ہاتو کتابا من کتب المنزلۃ علی الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم یامرکم بعبادۃ ھذہ
الاصنام، لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی اتاری ہوئی قرآن مقدس سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پہ کتابیں اتاری ہیں، کیا ان کے اندر ہی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرو؟ او آثارت من علم، اے دلیل بین علی ھذا المسلک الذی سلکتموہ، اگر تمہارے پاس کتاب نہیں ہے تو کسی بڑے مقام پیغمبر کا کوئی قول ثابت کر دیں، کوئی دلیل قولی دے دیں تاکہ جو تمہارا مسلک ہے جس پہ تم چل رہے ہو کہ وہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ ان کنتم صادقین لا دلیل لکم لا نقلیا ولا عقلیا علی ذلک۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ خلاصہ یہ نکلا کہ کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، نہ عقلی دلیل ہوتی ہے نہ نقلی دلیل ہوتی ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور یاد رکھو کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس محض خیالات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، ظنون ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ دلیل، او اثرت من علم ای او علم صحیح تؤثرونہ عن احد ممن قبلکم، یا ایسا علم جس کو تم ترجیح دیتے ہو کسی دوسرے کے علم پہ، اس کی کوئی بات لے آؤ۔ کما قال مجاہد فی قولہ تعالی او آثارت من علم او احد یأثر علما، وقال لو فی انباء اللہ عنہما او بینۃ من الامر، اور کوئی کھلی ہوئی بات لے آؤ۔ وقال الامام احمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفيان لا اعلم الا عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم قال الخط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت سفیان نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک سے یہ سنا ہے کہ اگر کتاب نہیں تو کوئی پیغمبر کا لکھا ہوا کوئی خط لے آؤ جس نے تمہیں لکھا ہو کہ شرک کرو، اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کیا کرو۔ اب جناب فرماتی ہیں آثارت من وقال ابو بکر ویاش بقیت من علم، یعنی کوئی اور بقایا ہو علم، وقال آثار شیء یستخرجہ فیسیرہ، یعنی کوئی ایسا قول جو دوسرے پر ترجیح دیتا ہو۔ وقال رضی اللہ عنہ مجاہد و ابو بکر یاش ایضا آثارت من علم یعنی الخط، یعنی کوئی لکھا ہو۔ وقال قتادہ آثارت من علم خاصۃ من علم، وكل هذه الاقوال متقاربة وهي راجعة الى ما قلناه وهو اختیار ابن جریر رحمہ اللہ واکرمہ واحسن مثواه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سارے قول قریبی ہیں کہ نہ تمہارے پاس دلیل عقلی ہے نہ تمہارے پاس دلیل نقلی ہے کہ اللہ کی کسی کتاب میں تمہیں حکم ملا ہو، اور نہ تمہارے پاس کسی پیغمبر کا فرمان ہے یا کسی اہل علم کا فرمان ہے، بلکہ یہ شرک جو ہے تم نے اپنے اندر سے خود گھڑ رکھا ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی، اب اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب بتلا دو ان کو، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، بتوں کے آگے سجدے کرتے ہو، بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، یتمنھا لا تستطیعہ الی یوم القیامت، اور ان سے مانگتے ہو حالانکہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ تمہاری طلب کو پورا کر سکیں، قیامت تک دے سکیں۔ اسی طرح جیسے کہ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی نہیں کیا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ کرنے کی تو وجہ تھی کہ آپ بچے تھے اور بچپن میں ہی حضور کی تربیت میں آ گئے اور بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے،
لیکن حضرت ابو بکر نے تو بڑی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، اور پھر وہ مکہ مکرمہ کے بڑے لوگوں میں تھے، تاجر تھے، دولت مند تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن کبھی بت کو سجدہ نہیں تھا۔ ان کے والد جو تھے نا ابی قحافہ، وہ سجدہ کرتے تھے، انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، الہہ بنائے ہوئے تھے، ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی عبادت کے لیے، ان کو وہیں رکھا ہوا تھا۔ تو ایک دن ابی قحافہ نے حضرت ابو بکر کو مجبور کر دیا کہ ہر حال میں تم نے آج میرے ساتھ جانا ہے، اور میرے مندر میں، میرے عبادت خانے میں، اور میرے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے تم نے عبادت کرنی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو گئے، اور دل میں کہیں کہ میں نے بت کی کبھی زندگی میں عبادت نہیں کی۔ بہرحال جب وہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان شاہ آپ کا بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مہربانی کریں مجھے اپنے خدا کے پاس اکیلا چھوڑ دیں تاکہ میں سکون کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر سکوں۔ انہوں نے کہا خوش ہو گیا ابا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج تو بیٹا بن گیا۔ ابھی قحافہ چلے گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں دروازے سے آگے جھانکا، دیکھا کہ بالکل چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور خدا جو بنایا ہوا تھا نا بت رکھا ہوا تھا اس کے پاس ہے، میں نے کہا بات سنو مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ۔ اب بت کیا جواب دے بھی پانی پلائے، کہاں دے پانی پلائے گا؟ آپ جو کہیں کہ جی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، تو کیسے پانی پلائے گا؟ میں نے کہا اچھا بھائی پانی نہیں ہے تو کوئی کھانا کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو۔ اب بت نے کیا بولنا ہے، وہ تو خاموش ہے نا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلا، ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے لے آیا اور بت کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو تم نہ مجھے کھانا کھلاتے ہو نہ پانی پلاتے ہو، چلو میرا کام نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ اور مارا پتھر اور ٹکڑے ٹکڑے کا۔ اب بت کیا دے سکتا ہے؟ دیکھو نا اولیاء اللہ تو بت بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہے نا، فوت ہو گئے۔ آپ کسی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی پیر صاحب مجھے پانی پلاؤ، پلائے گا؟ کھانا کھلاؤ، پانی تمہیں مجاور پلائیں، کھانا بھی تمہیں مجاور کھلائیں، حاجت روا پیر صاحب ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا پھر آدمی اندھا ہو جاتا ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا اس کو۔ ورنہ دیکھنا دنیا میں کون ایسا بندہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہو، سجاتا ہو، سنوارتا ہو، پھر آگے کھڑے ہو کے بنتی کرتا ہو کہ بھگوان تم میری مشکل حل کر دو۔ تم نے تو بنایا ہے اس بدبخت کو۔ آپ انڈیا میں جائیں، سالون میں جائیں، سری لنکا میں جائیں، چائنا میں، ہانگ کانگ میں، وہاں بازاروں میں جیسے تمہارے کھلونے بکتے ہیں نا ایسے خدا بکتے ہیں۔ کوئی بڑے خدا ہیں، کوئی چھوٹے خدا ہیں، اچھا کوئی پیتل کے ہیں، کوئی لکڑی کے ہیں، کوئی پلاسٹک کے ہیں، اچھا کوئی بالکل چھوٹے چھوٹے خدا ہیں بھی جیب میں رکھ لیے، وہ رسی باندھ کے لٹکے ہوئے ہوتے، خدا لٹک رہا ہے۔ 2 ریال والا بھی ہے، 20 ریال والا بھی ہے، 2 لاکھ والا بھی ہے، یعنی خود خدا، اور خدا رسی باندھ کے دکاندار نے لٹکایا ہوا ہے خدا۔ اور اس کا کیا علاج ہے کہ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا جی پھر حق نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے دیکھیں قرآن پاک ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذکر ابراہیم نے یا ابت لم تعبد، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، میرا ابا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہیں کوئی دھیلے کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آگے حضرت ابراہیم نے خلاصہ نکالا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرا ابا شیطان کی عبادت نہ کرو، حالانکہ آزر تو بت کی عبادت کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں دراصل وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے شیطان کی عبادت ہے۔ کوئی سورج کی کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی سانپ کی کر رہا ہے، یہ سارا کرانے والا کون، اس عقیدے پہ لانے والا کون ہے؟ وہ شیطان۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اب بھی یعنی ہندو میں ایسی قومیں اس وقت بھی، اس پڑھے لکھے دور میں جب لوگ چاند پہ پہنچ گئے، جب یعنی علم کے ذریعے کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے مواصلات کے ذریعے پوری دنیا جو ہے ایک بستی بن گئی، ایک سیکنڈ میں جہاں چاہے بات کریں۔ اتنے علم کی ترقی کے بعد اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مرد اور عورت کے شرم گاہوں کے باقاعدہ مجسمے بنائے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو یہی تو بنانے والا، یہی تو خالق ہے، اسی کی پوجا کرو۔ وہ کہتے ہیں جی باقی تو ایسے جھوٹ موٹ ہے نا، پیروں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، اس نے تو پیدا کیا ہے، اس نے تو اپنے اندر حمل ٹھہرایا ہے، 9 مہینے تک سنبھالا ہے، پھر ولادت ہوئی ہے، تو تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والے تو یہ چیزیں ہیں، ان کی عبادت کرو۔ باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو اس لیے سمجھ آیا کہ غیر اللہ کا پجاری چاہے جس کی عبادت کرے، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاند سورج کی عبادت کرے یا کسی شخصیت کی عبادت کرے، اصل وہ شیطان کی عبادت کرے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، تمہیں بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ اب دیکھیں کہ باپ ہے اور ابراہیم بیٹا ہے، لیکن سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام تم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم میرے خداؤں سے نفرت کرتے ہو، لئن لم تنتہ، میرے خداؤں کی برائی نہ کرنا ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ماروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابے پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، اس نے کہا اب ابا سے کب تک میں جنگ لڑوں گا؟ کہا سلام علیک۔ انہوں نے کہا اچھا ابا جان پھر ہم جا استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا آگے اس کی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیر اللہ کی عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کی عبادت کریں۔ اسی لیے جب ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری رپورٹ دی اور بتلایا کہ میں نے قوم سبا میں کیا دیکھا ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، دیکھو وہاں بھی من دون اللہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی ہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، کیوں؟ زین لهم الشیطان اعمالهم، وہی بات آ گئی کہ جو غیر اللہ کی باتیں کرتا ہے کون کراتا ہے؟ شیطان۔ کہ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھئی اصل تمہارا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، گلے میں صلیب ڈالو، عیسیٰ علیہ السلام راضی ہو جائیں گے، باپ کو کہہ کے تمہیں چھڑا دیں گے۔
عزیر علیہ السلام کی عبادت کرو تو یہ اصل عبادت جو ہے شیطان کی ہے، وہی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ أي لا أضل لا حول ولا قوة لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها لا تصل إلى يوم القيامة۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتا ہے، ان سے مانگتا ہے جو کچھ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون ہم سے مانگ رہا ہے، کون ہمیں پکار رہا ہے۔ وہی غافلۃ عما یقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش انها جماد حجارۃ صم، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑتے ہیں، یہ تو خود پتھر ہیں، صلب پتھر ہیں، خاموش پتھر ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كَقَوْلِهِ يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَكُونُونَ لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اللہ فرماتے ہیں جن نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں تاکہ ہماری عزت کا ذریعہ، غلبے کا ذریعہ بنیں گے، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو الٹا یہ انکار کریں گے، الٹا ان کے مخالف ہوں گے۔ کیوں؟ کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ پتھر تو نہیں بولتے ہیں، پتھر کسی کی شکل بنائے ہوئے ہیں، جن کی شکل بنائے ہوئے ہیں وہ انکار کریں گے، مولا ہم نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ان کو تو شیطان نے گمراہ کیا ہے، ہم نے تو کبھی ان کو ایسی بات نہیں کی ہے۔ ایسے یخونونہم احوج ما یکونون الیہم، یعنی اس وقت وہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے، وہ بھی جواب دیں گے، حتیٰ کہ کہتے ہیں ابلیس ملعون بھی کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ایک بات کی تھی، میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی سختی نہیں تھی، کوئی چارج نہیں تھا۔ وقال الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اتخذتم من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں جن سے بڑی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، یہ ان پہ لعنت بھیجیں گے، وہ ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور وہاں کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملكون لي من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی به شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔
اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں مشرکین کی کہ ان کا کیا حال ہے. یہ اپنے کفر و عناد میں سرکشی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ جادو ہے کھلا ہوا، اور انبیاء کو کہتی ہیں جادوگر ہے. نعوذ باللہ. یقول عز وجل مخبرا المشرکین فی کفرہم و عنادہم کہ کافر اپنے کفر اپنے عناد میں اتنے غرق ہیں. انہم اذ تتلی علیہم آیات اللہ بینات ای فی آل بیان وضوحا وجلائہا، جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کھلی ہوئی آیتیں ہیں، واضح آیات ہیں، روشن آیات ہیں، تو یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. سحر واضح وقد کذبوا وافتروا وضلوا وکفروا. اللہ کے قرآن کو سحر کہتے ہیں، انبیاء کو ساحر کہتے ہیں. اب مفسر فرماتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا، افترا کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور کافر ہو گئے. ام یقولون افترا، یا کہتی ہیں خود محمد مصطفیٰ نے قرآن بنایا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہتے ہیں یہ اللہ کا وحی نہیں ہے، اللہ نے نہیں بھیجا، یہ تو حضور پاک خود بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا بدبختو، اگر میرا نبی قرآن بناتا ہے، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی بناؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرا محمد پاک بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، تم بھی تو عربی ہو. تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے ادباء ہیں، تم بھی آؤ قرآن کا مقابلہ کرو. اس لیے قرآن تحدی کرتا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے قرآن نہیں اتارا بلکہ اللہ کا نبی خود بناتے ہیں، تم بھی بناؤ. ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ مقابلے پر. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبعض ظہیرا. اللہ نے فرمایا پوری دنیا کے انسان اور جن اکٹھے کر لو، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج کفر کے پاس طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، بندے بھی ہیں، جینیس قسم کے لوگ بھی ہیں، اور ان کے پاس جدید علوم بھی ہیں، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن ایک قرآن کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ ان کے بس میں ہوتا تو خاموش بیٹھے رہتے، آج تک 10 قرآن نہ بنا لیتے. ایک قرآن کی آیت بھی نہیں بنا سکتے. اب یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں شبہات ڈالتے ہیں، تعارضات دیکھتے ہیں، مشتبہات دیکھتے ہیں، پھر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں. لیکن جب ان کا علماء جواب دیتے ہیں تو پھر جناب ہکا بکے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی بات بنتی نہیں. قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ یاد رکھو، جادو تو جادو ہے، جادو تو پلید چیز ہے، جادو تو حرام چیز ہے. قرآن قرآن ہے. مانا یہ تھا کہ جیسے جادو بندے پہ فوراً اثر کرتا ہے نا، یہ قرآن بھی ایسے اثر کرتا ہے. جو بندہ جاتا ہے حضور کے قریب، قرآن سنتا ہے ذرا توجہ سے، فوراً مسلمان ہو جاتے. ہاں معلوم ہوا جادو ہے. اور قرآن تو جادو کو توڑنے آیا ہے، مٹانے آیا ہے. قرآن نے تو جادو کو حرام کہا ہے، قرآن نے تو جادو کو کفر کہا ہے. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ہاروت و ماروت کا واقعہ بیان فرمایا. انما ہی فطرۃ فلا تکفر، ایک آزمائش ہے، جادو میں پڑھ کے کفر نہ کرو.
تو اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں کا حال دیکھو کہ ان کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن جب قرآن آ جاتا ہے تو اس کے بعد جناب یہ کیا کہتے ہیں، ہاں جناب یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے، اور پھر کہتے ہیں اچھا یہ حضور نے خود بنایا۔ اللہ نے فرمایا اچھا خود بنایا تم بھی بناؤ، اور حضور نے بھی چیلنج دیا، فرمایا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے بنایا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم مجھے پھر اللہ سے بچا تو نہیں سکتے ہو نا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے لو کذبت علیہ، یعنی نعوذ باللہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، وزعمت اور میں نے یہ گمان کیا، انہ ارسلنی ولیس کذالک کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے نہ بھیجا ہو، میں اللہ پہ جھوٹ بولوں تو لعاقبنی اشد العقوبۃ، اللہ مجھے سخت عذاب دیں گے۔ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لَا أَنْتُمْ وَلَا غَيْرَكُمْ أَن يُجِيرَنِي مِنْهُ، اگر میں اللہ پہ جھوٹ بولوں اللہ مجھے عذاب دے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نہ تم بچا سکتے ہو نہ کوئی اور بچا سکتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، جیسے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ انہو حاجزین۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی ہم پہ جھوٹ بولے نعوذ باللہ تو ہم تو گردن کی رگ کاٹ ڈالیں، لیکن اللہ کا نبی سچا ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ کذب سے پاک ہے، وہ افتراء سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ ظالمو یاد رکھو قل ان افتریتہ، اگر میں نے افتراء کیا ہے جھوٹ بولا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم، ھذا تہدید لہم وعید اکید وترہیب شدید، یعنی یہ ان کے لیے وعید ہے، ان کے لیے تہدید ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا وہ جانتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، اور میری صداقت، میری نبوت، میری رسالت کی گواہی کے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ترغیب لهم الى التوبة والانابة، اے وما هذا كله ان رجعتم وتبتم تاب علیکم وعفا عنکم وغفر ورحم، اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا ہے، وہ نہایت مہربان ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ظالموں ابھی بھی تم کفر سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ جیسے سورۃ فرقان میں آتی ہے، یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے قصے ہیں جو اللہ کے نبی نقل کر کے ہمیں سناتے ہیں، صبح و شام ان پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس ذات نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر خفیہ بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگر توبہ کرو تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا جی کہ میرے پاس کچھ سونا تھا،
میرے بچے ہیں نابالغ ہیں، میں نے ان کو دے دیا ہے، ان کے نام کر دیا ہے۔ میرا بھائی بات سمجھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں نا جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی گیم کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ اب دیکھو نا، سونا کٹھا اپنے پاس رکھے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ او جی میں نے تو ان کے نام کیا ہوا ہے، تو نہ بالغ ہیں، نہ لیا نہ کھایا نہ پیا نہ ان کے ہاتھ میں ہے، کیا نام کیا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ بھی گیم کھیلتے ہو۔ یہ اسی طرح ہے کہ بعض لوگ جو چالاک ہوتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جب سال گزرے گا۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ 11 مہینے پورے ہو گئے، 12واں مہینہ شروع ہو رہا ہے، اپنی سارا اماؤنٹ اور اکاؤنٹ جو ہے اس کا چیک کاٹا اور بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب میرے پاس تو کچھ نہیں، میں زکوٰۃ کس کا دوں؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اچھا، جب بیوی کے 11 مہینے گزرنے لگے، اس نے خاوند کے کھاتے میں ڈال دیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں تو وہ کیا زکوٰۃ دے؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ بہانے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں ہمارے اپنے علاقے کے بھی سناتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، ایک مولوی، کیا مولوی تو ایسا نہیں کرے گا، مولوی تو عالم ہوتے ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی داڑھی والا جو بھی جرم کرے وہ بھی مولوی کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے نا۔ وہ کیا کرتا شریف آدمی کہ اس کی مثلاً زکوٰۃ تھی 5000، وہ ایک بوری گندم کی لے کے 5000 کو لپیٹ کے اس کے اندر رکھ دیتا اور کسی غریب کو بلاتا، کہتا بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لے جاؤ، سب لے جاؤ، سب لے جاؤ۔ اچھا، اب صاف بات ہے کہ ایک غریب آدمی کو کہو 2.5 من کی بوری ہے، لے جاؤ، تو لازمی کہے گا جناب میں کوئی کھوتا، کوئی گاڑی، کوئی گدھا، کوئی شے لے آتا ہوں، لے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے، بہرحال یہ سب تمہارا ہے، زکوٰۃ ہے، لے جاؤ۔ جب وہ جانے لگا پھر بولا یار ادھر آؤ، کہاں تم گدھا تلاش کرو گے، گاڑی لاؤ گے، ریڑھی لاؤ گے، تم یہ دیکھو کتنے کی بیچو گے؟ اب اس نے سوچا ابھی 2.5 من گندم ہے، اس زمانے میں تو 30-40 روپے من ہوتی تھی نا۔ اس نے کہا جناب یہ 100 روپے کی گندم ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی 100 روپیہ لے لو، جاؤ، تم نے یہ سارا کچھ مجھے 100 میں بیچا ہے نا، جو کچھ بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی 100 بیچا، 100 روپیہ اس کو دے دیا، مال اپنے پاس رکھ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تو زکوٰۃ دے دی تھی، میں نے سب کچھ دے دیا تھا، اب وہ بیچ گیا 100 روپے میں کیا کروں؟ تو یہ جو ہے نا، یاد رکھو یہ حرام ہے، یہ ہیلے ہیں اور یہ ہیلے حرام ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ واقعتاً تیرے پاس مثلاً 20 تولے سونا تھا، تم نے اس کو یعنی 6.5 تولے کے حساب سے اپنی 3 بیٹیوں کو واقعتاً دے دیا، مالک بنا دیا، اب وہ ان کے پاس ہے، وہ چاہیں بیچ دیں، چاہیں استعمال کریں، چاہیں رکھیں، اب تمہیں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن جب تک وہ نابالغ ہے، مال تو تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے، بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تو بہانہ بنا رہے ہو جان چھڑانے کا، اور نابالغ پر تو ابھی کوئی حکم بھی نہیں آیا، کوئی فرض ہی نہیں ہوا، بالغ ہوگا تو اس پہ حکم آئیں گے، اس وقت تک تو تم ہو۔ نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، نام کرنے کا کیا معنی ہے؟ بس جی اللہ معاف کرے، ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں دنیا میں۔ تو آپ کو جب پتا ہے کہ ابن عابدین نے یہ فرمایا ہے اور کہ جنازے میں رفع یدین کر لے، تو آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، مولوی ہیں، تو مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں؟ دیکھو نا، آپ کو یہ پتا ہے کہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے
کہا ہے کہ یؤخذ منہ ان الحنفی اذا اقتدى بشافعی فی صلاۃ الجنازہ یرفع یدیہ. اگر تم یہ سارے حوالے بھی جانتے ہو تمہیں مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ تم تو ماشاءاللہ خود مجتہد ہو. لیکن یہ سارے اقوال ایک طرف، مجھے ایک حدیث مبارک دکھا دو جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ جنازے میں رفع یدین کرو. جس دن وہ حدیث دکھا دو کہ اسی دن میں شروع کر دوں. نہ ضد ہے نہ جھگڑا ہے، اللہ ضد سے بچائے. صریح حدیث میں لکھا ہو کہ جنازے میں رفع یدین کرو. ایک حدیث مبارک دکھا دو، جھگڑا ہی ختم. بالکل میں اللہ کے حرم میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جس دن حدیث شریف دکھا دو گے نا کہ حضور نے حکم دیا ہے، ہم تمہارے ساتھ. اور اگر میں تمہیں دکھا دوں کہ خلفائے راشدین بھی عشرہ مبشرہ بھی نہیں کرتے تھے، پھر تم کیا کرو گے؟ تم سے وہ حدیث زیادہ سمجھنے والے تھے یا ابن عابدین زیادہ سمجھنے والا تھا؟ اس لیے ہم تو بھائی جھگڑے نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے. ہم تو حضور کی امت کو ملانا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں تمہارے دماغوں میں اللہ نے کیوں یہ مباحث ڈال دی ہیں کہ جتنی محنت تم ان فروعی مسائل پہ کر رہے ہو، پہلے ثابت کرو کہ رفع یدین فرض ہے. واجب ہے. اور جہاں حضور نے نماز سکھائی ہے، بندے کو نماز سکھا رہے ہیں، نماز کی تعلیم دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. اور حضور سکھلا رہے ہیں ہر چیز. جب امام پڑھے گا تم خاموش رہو. جب امام کہے قولوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تم قولوا آمین، تم آمین کہو. اذا رکع، جب رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ. جب وہ کھڑے ہو کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا لک الحمد. جب وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ. اذا سجد فسجدوا، ہر چیز سکھا رہے ہیں، ایک ایک لفظ یعنی آمین سکھا رہے ہیں، ربنا لک الحمد سکھا رہے ہیں، قیام سکھا رہے ہیں، رکوع سکھا رہے ہیں، سجود. اسی نماز میں حضور نے یہ تو نہیں سکھایا کہ فلاں فلاں جگہ ہاتھ بھی اٹھانا ہے. کیا وجہ؟ ہر چیز سکھا دی. یہ اتنی بڑی ضروری مسئلہ نہیں سکھایا جس پر تم نے کفر و اسلام کی جنگیں شروع کر دی ہیں. اتنی اہم مسئلہ حضور نے نہیں سکھایا. یاد رکھو گے، کبھی سمجھا کرو، ایک ہوتا ہے فعل رسول، کبھی فعل سے وہ اس بات ہوتا ہے، وہ چیز جائز ہوتی ہے لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. مثلا حضور نماز پڑھ رہے تھے کہ بچی، آپ کی بیٹی کی بچی جو تھی، کھیلتے کھیلتے حضور کے کندھے پہ آ گئی. ایک روایت میں کہ حضرت حسین حضرت حسن کھیلتے کھیلتے آپ کے کندھے پہ آ گئے. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آج تو آپ نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا. فرمایا بچے تھے کھیل رہے تھے، میں نے خوف کیا کہ سر اٹھاؤں گر نہ جائیں. تو اب یہ ثابت تو ہو گیا حضور نے کیا ہے، لیکن سنت ہے. تم بھی روز بچی کو اٹھا کے نماز پڑھا کرو. ثابت تو ہے حدیث میں. ثابت ہونا الگ بات ہے، یاد رکھو. اس سے جواز نکل رہا. میرے آقا نے صحیح حدیث میں ہے کہ بال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب حدیث ہے، ہماری آنکھوں پہ ہمارا ایمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور پھر امام بخاری جیسا بندہ اس کو روایت کر رہا ہے. تو اب جب بالا قائما حدیث میں ثابت ہے تو کیا اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہو جائے گا؟
کوئی عقل کی بات کرو. اس لیے بعد محدثین نے کہا کہ عطا علی سباطۃ قوم، وہ ایسی جگہ تھی جہاں گھروں والے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، وہ ایک ٹیلا سا بن گیا تھا، تو چونکہ وہاں سارا نیچے گندگی تھی تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور نے مجبوراً کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کان بہ وجع، حضور پاک کو درد تھا، تکلیف تھی شاٹیکا کی، اور جس کو شاٹیکا کی تکلیف ہو کھڑے ہو کے پیشاب مجبوراً وہ کرتا ہے، کیا کرے، بیٹھ نہیں سکتا. تو اب انہوں نے یہ تعویلات کی کہ بھئی یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، لہذا مسئلہ یہ نکلا کہ ایک بات ثابت تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے. سنت وہ بنتی ہے جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل کیا ہو، یاد رکھو. ثابت تو ہے کہ اب حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب. اچھا، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے. اب دیکھیں نا، بعض اوقات اب لوگ باہر جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. اچھا، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جو واش روم ہے نا جی، ان کے اندر وہ بدبخت جو ہیں وہ حمام بناتے نہیں، وہ پردہ نہیں بناتے نا، کموڈ لگاتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرو. اب مجبور ہوتا ہے آدمی، کیا کرے، کدھر جائے. تو بہرحال ایک جواز تو ہمیں حدیث میں مل گیا، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے. اسی طرح جیسے سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ سے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ امہات المومنین، آپ ہمیں ایک مسئلہ بتائیں کہ کبھی ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ حضور پاک نے نماز کا وضو فرما لیا ہو اور نماز کے وضو کے بعد اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیا ہو؟ کیوں مسئلہ تھا نا کہ بیوی کے بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. یہی آج بھی جھگڑا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نہیں بیچارے انڈونیشیا کی عورتیں ساری ہاتھ پہ دستانے چڑھا کے پھرتی ہیں کہ کپڑا ہو اوپر تک ہاتھ لگ گیا، ہمارا وضو گیا، وضو گیا، طواف گیا، طواف گیا، حج گیا. ان کے نزدیک مس مرا جو ہے ناقض وضو ہے. بعض ائمہ کے نزدیک مس مرا شہوتن، یعنی ایک آدمی نے اگر شہوت سے کسی عورت کو ہاتھ لگایا ہے تو وضو ہے. اگر بغیر شہوت کے اتفاق طواف کرتے کرتے یوں مار رہی ہیں، عورتیں بھی ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں، ہم بھی مار رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہاتھ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا عورت کا ہے، مرد کا ہے، کس کا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے نہیں ٹوٹتا. اچھا، امام حنیفہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، بالکل نہیں ٹوٹتا. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، کان یقبل بعض نسائہ، آپ کبھی کبھی وضو کے بعد کسی بیوی کو بوسہ دیتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی نا، تو عبداللہ بن زبیر ہنس پڑے. انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں، وہ تم ہی ہوگی، اور تو پتہ نہیں کسی بیوی کو دیا ہو نہ دیا ہو، یہ تمہارا اپنا تجربہ ہوگا. تو بی بی صاحب چپ کر گئی. وہ تو عبداللہ بن زبیر کے سامنے کیا بولتی، بھانجا تھا. تو بہرحال مسئلہ بتا دیا کہ کان یقبل بعض ازواجہ، کہ کبھی کبھی وضو کے بعد بعض بیویوں کو بوسہ دیتے. تو کیا اب بیوی کو بوسہ دینا وضو کے بعد سنت ہو گیا؟ یعنی ہر آدمی جو وضو کرے پہلے بیوی کو بوسہ دے پھر نماز کے لیے آئے؟ اچھا، جس کی اپنی بیوی گھر میں نہ ہو وہ کیا کرے؟ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو. دو کتابیں پڑھ کے مولوی نہ بن جایا کرو. یہ بڑا مشکل ہے. دونہ کا خرط القطاد، مسائل کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں. وہ ایک بہت بڑا عالم آیا نا، تو علامہ انور شاہ کاشمیری کو کہنے لگا کہ حضرت تمہارا اتنا بڑا علم ہے، اتنے بڑے علم کہ تم موطا امام مالک پڑھا رہے تھے. تو اس نے کہا حنفت الموطا یا فضیلت الشیخ. انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تو امام مالک کو بھی حنفی بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تو انہوں نے فرمایا بس یہی اندازہ لگا. انہوں نے کہا اگر میرا جیسا بندہ بھی مقلد ہے تو اور کسی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نے کہا اگر میرے اتنے علم کے بعد میرا گزارا نہیں ہوتا تو کسی اور کا گزارا کیسے ہوگا؟
تقلید کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. یا بندہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. تیسری پارٹی تو ہوتی نہیں ہے دنیا میں. یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا, یا بادشاہ ہوگا یا رعایا ہوگا. تیسرا تو باغی ہوتا ہے. اور تو کوئی دنیا میں پھر مقام ہی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز آپ اصل چیز جو ہے نا وہ مجھے حدیث میں ثابت فرما دیں کہ قولی حدیث ہو, حضور کا فرمان ہو, حدیث صحیح ہو. آمنا و صدقنا, ہمارے آنکھوں پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ حج کے قریب حرم کی تعمیر شدہ عمارت میں ایک جگہ ہے کہ وہاں سے خوفناک آواز آتی ہے. ہم نے تو نہیں سنی, تمہیں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی آواز. ہم تو الحمدللہ پیدا بھی یہاں ہوئے, کھیلے بھی یہاں, پڑھے بھی یہاں, بچپن بھی یہاں گزار دیا, جوانی بھی گزار دی. ہم نے تو کبھی آواز نہیں سنی. پتہ نہیں تمہیں کہاں پہنچ گئی ہے آواز. یہ اسی پر ڈھونڈ, یعنی کعبہ مل گیا پھر بھی آواز ڈھونڈ رہے ہیں. کعبہ مل گیا پھر بھی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. کعبہ مل گیا پھر بھی جناب پہاڑوں پہ چڑھ کے جھنڈیاں لگا رہے ہیں کہ جبل غار ہرا میرا خیال رکھنا, میں آؤں گا شام کو. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, مسلمان بنو. آج کہتا ہے جی عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر جنت البقیع میں منتقل ہوئی ہے. بالکل نہیں ہوئی ہے. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھا ہے. ابھی قبر کی تلاش نکل آئی کہ نہیں نکل آئی؟ اور شریف بندہ, جب تمہیں خدا نے کعبہ دکھا دیا, محمد مدنی کا روضہ دیا, پھر بھی قبریں اور چاہیے. زیادہ شوق ہے تو جنت البقیع الغرقد میں حضور کی ازواج مطہرات ہیں, حضرت عثمان ہیں, صحابہ رسول ہیں, بڑے بڑے محدثین ہیں, مجتہدین ہیں, اور پھر شہداء احد ہیں جہاں سیدنا حمزہ ہے, سید الشہداء ہے جہاں زیارت کے لیے حضور تشریف لے جاتے تھے. اس کے بعد بھی پھر تم ڈھونڈ رہے ہو. کہتے جی کہ بعض لوگ قرآن پیروں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں. بالکل بے وقوفی ہے, بے ادبی ہے. اللہ ہدایت دے. اگر ہم طائف جائیں لیکن میقات کراس نہ کریں, یعنی پہلے سیر ویر کر کے حدا سے پہلے واپس آ جائیں, کوئی بات نہیں. بات تو میقات سے آنے پر عمرہ ہے. پہلے پھر داخل المیقات لاکھ دفعہ پھرتے رہو. کہتے جی کہ ہم مکے میں رہنے والے ہیں, ہم مدینہ منورہ گئے تھے, واپس آ رہے تھے, مکہ شریف باقی 40 کلومیٹر تھا. نماز کا وقت ہو گیا تو ہم قصر پڑھیں گے یا پوری قصر پڑھیں گے؟ کیوں ابھی گھر نہیں پہنچے ہم. جب تک گھر نہ پہنچے مسافر ہیں. یہ پاکستان میں جو مفتی صاحب فرماتے ہیں آپ جانے وہ جانے, میں نے نہیں پڑھا. جب کوئی بات ان کی پڑھی نہیں ہے تو کیا بتاؤں. بات یاد رکھو, فقہا فرق کرتے ہیں. ایک ہے سنت مؤکدہ, ایک ہے سنت غیر مؤکدہ. مثلا مغرب کے بعد 2 رکعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. وہ فرماتے ہیں پہلے سنت مؤکدہ پڑھ لو, وظیفے شریف بعد میں پڑھنا. اور اگر سنت غیر مؤکدہ ہے تو چاہے پہلے وظیفے پڑھو یا بعد میں پڑھو, کوئی حرج نہیں. تم باریکی کو سمجھا کرو. علماء ٹھیک کہتے ہیں لیکن آگے سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو نا. فجر کی قضا نماز ہے, فجر کی سنت 2 رکعت کے بعد اور فرض سے پہلے اگر پڑھیں تو جائز ہے. ہاں جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ یا تو پہلے پڑھ لو, چونکہ حضور پاک فجر کی سنت پڑھ کے پھر اور کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک ہے جائز ہونا, جائز تو ہے, لیکن سرکار دو عالم جب فجر کی اذان ہو جاتی 2 رکعت سنت پڑھتے پھر فرض پڑھتے.
حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے میں تھا ہی نہیں. بہرحال یہ ہے کہ ضروری بات ہے اللہ کے حرم میں پیدا ہوئے. بعض کتابوں میں ہے کعبے میں پیدا ہوئے. کعبے سے مراد بھی اللہ کا حرم ہے، ورنہ کوئی عورتیں بچہ پیدا کرنے کے لیے کعبے میں تو نہیں آتی تھی نا. ہدین بالغ الکعبہ، اللہ فرماتے حاجیو حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم مینا میں ذبح کرتے ہو. تو سارے حرم کو کعبہ کہا جاتا ہے. تو حضرت علی کا گھر حرم میں تھا. اگر عمرہ جس کے لیے چاہو، پنجتن پاک سے کیا مراد ہے یہ تو شیعہ سے پوچھو نا جی. میرے نزدیک تو سارے صحابہ پاک ہیں، جن کے نزدیک صرف 5 پاک ہیں اور باقی ناپاک ہیں، ان سے پوچھو نا. ہمارے نزدیک تو اہل بیت بھی پاک ہیں، صحابہ بھی پاک ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ 5 تن پاک یعنی باقی ناپاک. چلو 5 تن میں کون ہوئے؟ المصطفیٰ، المرتضیٰ، ابناہما حسن حسین فاطمہ، یہ 5 تو ہوئے پاک. اب بی بی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم وہ بھی ناپاک، حضرت حسن کی بیوی حضرت حسین کی بیوی وہ بھی ناپاک، حضرت فضل حضرت عباس ان کی اولاد وہ بھی ناپاک، حضرت جعفر کی اولاد وہ بھی ناپاک، حضرت مسلم ابن عقیل کی اولاد وہ بھی ناپاک. کیا کہہ رہے ہو؟ صرف 5 تن پاک ہے نا، باقی چلو ہمارے صحابہ کو نہ مانو، اپنے اہل بیت کو تو بچاؤ. اہل بیت میں صرف یہی 5 آدمی تھے. جاہلوں نے بنا رکھے ہیں، کسی نے 5 تن پاک. آگے سنی تھے، انہوں نے بھی نعرہ دے دیا حق 4 یار. انہوں نے کہا تم 5 کا لگاؤ ہم 4 کا لگاتے ہیں، تم میلاد کا جلوس نکالو ہم محرم کا نکالیں گے، تم 11ویں پکاؤ ہم امام جعفر کے کنڈے پکائیں گے. کرو مقابلہ شاباش. ورنہ جب جانتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے. نہ کنڈے حلال ہیں نہ 11ویں حلال ہے، وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ ہے، وہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے گندم دانا کھایا تھا. میں نے گندم کاشت کی ہوئی تھی کہ مجھے پتا ہو؟ نہیں، میں نے وہاں گندم کاشت کی تھی. حضرت آدم کو جا کے پکڑوں کہ جناب میری گندم سے آپ نے کیوں چرایا کہ جان دانا؟ اللہ کے بندے، قرآن کہتے ہیں درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ گندم دانا پتہ نہیں مولوی کہاں سے لے آئے. گندم کے درخت ہوتے ہیں تمہارے ملک میں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب. وہ کون سا درخت تھا اللہ عالم. انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے، نہ حدیث ہے نہ حضرت ابو بکر کا عمل ہے. یہ بالکل گھڑی ہوئی بات ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، فرمان محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور میرے مدنی سرکار کیا کہتے ہیں؟ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا.